السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اپنے سبھی سننے والوں کے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہمیشہ آپ لوگوں پہ بنا رہے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو لسنرز، آج کی سٹوریز بہت زیادہ ہارر ہے، اور آج کی پہلی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے اقبال نے، جو کہ کھچی والا میں رہتے ہیں۔ اقبال بتاتے ہیں کہ میرے کزن کی کپڑوں کی شاپ تھی کھچی والا، یعنی کہ ہرون آباد سے آگے ایک، وہ بھی مطلب جیسے کہ سرگودا میں ادھر بھلوال ہے، اس طرح کا ہی وہ ایک قدیم شہر ہے کھچی والا۔ تو میرے کزن کی کپڑوں کی شاپ تھی، اور میرے دونوں کزن یعنی کہ ان کے چاچو کے دونوں بیٹے اس شاپ پر بیٹھتے تھے۔ وہ شاپ بنائے ان کو تقریباً 2 سے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی شاپ چلنے لگ گئی، ان کو بہت زیادہ منافع ہونے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، 5-6 ماہ کے بعد، یعنی کہ اس دکان میں سے کپڑوں کے جو تھان تھے وہ غائب ہونے شروع ہو گئے۔ وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ آخر یہ کپڑوں کے تھان جاتے کہاں پر ہیں۔ پورے کے پورے تھان، مطلب کہ جو فائدہ ہو رہا تھا وہ نقصان میں کنورٹ ہونے لگ گیا تھا، یعنی کہ ایک دن میں 5 سے 6 تھان گم ہونا شروع ہو گئے۔ اور وہ جو کپڑے تھے، یعنی کہ وہ جو کپڑے وہ پھر ملتے بھی نہیں تھے۔ ڈھونڈنے والے تھک جاتے تھے، 3-4 نوکر بھی رکھے ہوئے تھے جن پہ شک تھا کہ وہ کرتے ہیں۔ اب اس شک کو ختم کرنے کے لیے آخری حل یہی تھا کہ CCTV کیمرہ لگا دیا جائے ادھر۔ کیمرہ لگانے کے بعد ہم نے کیا دیکھا کہ جب شاپ بند ہو جاتی ہے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور باقاعدہ کپڑوں کے جو تھان ہیں وہ اٹھا کر وہ جو اس دکان کا سٹور بنا ہوتا ہے، دکان کے سٹور میں جاتے ہیں وہ کپڑے، اور اس سٹور کے اندر تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں سے آنے جانے کی کوئی چیز ہو۔ وہ اب بہت زیادہ پریشان بھی ہو گئے کہ دکان میں تو جن ہے، اور ان جنات سے کیسے بچا جائے، یہ تو نقصان دے رہے ہیں بہت زیادہ۔ خیر، اگلے دن وہ دونوں بھائی شاپ پر گئے تو انہوں نے کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ کہ ایک لڑکا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بزرگ سا شخص ہے جو کہ دونوں شاپ پر آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں فلاں کلر کے کپڑے چاہیے۔ اب وہ جو کپڑے وہ کلر مانگ رہے تھے وہی تھان رات کے ٹائم جو ہم نے دیکھا تھا کہ جو اس دکان میں مخلوق رہتی ہے، انہوں نے وہی چیز اٹھا کر وہ سٹور والی سائڈ پہ لے کر گئے ہیں۔ لیکن جب ہم صبح آئے تو صبح کوئی بھی اس سٹور میں کوئی بھی تھان موجود نہیں تھا ان کپڑوں کا۔ اب میں بڑا حیران کہ انہوں نے وہی مانگنا تھا، کیا کیا جائے۔ میں ان کو اور کلر دکھانے کے لیے سٹور میں جب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سٹور میں وہی تھان پڑے ہوئے ہیں، جو کہ دیکھ کر میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیا ہے۔ آج تک وہ جو کپڑے گم ہوئے ہیں، وہ جو تھان گم ہوئے ہیں، وہ کبھی سٹور سے نہیں ملے، لیکن آج یہ تھان کیسے مل گئے۔ جیسے ہی وہ کپڑے لے کر میں باہر آیا تو وہ جو 2 شخص تھے، یعنی وہ لڑکا اور وہ بزرگ جو تھا اس کے ساتھ، وہ دونوں غائب ہو چکے تھے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ جو مطلب ان کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھائی، ان سے میں نے پوچھا کہ وہ کدھر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ابھی بھی باہر چلے گئے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ یہ وہی تھان ہے جو کل گم ہوئے تھے، اور آج دیکھو وہ پہلی دفعہ مل گئے ہیں۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس شاپ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس شاپ کو اب اس شاپ پہ رہنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے کہ وہ جنات ہم لوگوں کے مطلب سامنے آ گئے ہیں، ہم لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو میرے اقبال کہتے ہیں جو میرے کزن تھے دونوں، جن کی وہ شاپ تھی، ایک دن رات کے ٹائم وہ شاپ پر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے ان کی شاپ کے اندر سے کھانے کی خوشبو شروع ہو گئی، سٹور والی سائڈ سے ہی۔ اتنی زیادہ کھانے کی خوشبو تھی کہ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ کھانا تازہ تازہ بنا ہے ابھی۔ انہوں نے جیسے ہی وہ سٹور کی طرف گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ 2 پلیٹوں میں حلوہ اور سالن کی ایک پلیٹ پڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور انہوں نے اسی ٹائم شاپ بند کی اور وہ لوگ چلے گئے۔ اب وہ لوگ کہتے تھے کہ ایسے شاپ بند کر دینا بھی بے وقوفی ہے، ہمیں کسی سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، کسی اللہ والے سے۔ جیسے ہی کسی اللہ والے کو بلایا گیا، وہ اللہ والے آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ آپ کا جو یہ شاپ ہے
اس شاپ پہ جنات کا بسیرا ہے. وہ کبھی آپ کو نقصان دیں گے، کبھی آپ کو فائدہ دیں گے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ مسلم نہیں ہیں، وہ کرسچین ہیں، اور ان کو آپ کی کوئی بھی بات بری لگ سکتی ہے. آپ لوگ شاپ پر مطلب اپنے عقیدے کے مطابق ہم لوگ قرآن پاک بھی لگائیں گے، سب کچھ کریں گے، تو اس لیے وہ چیزیں اس چیز کو پسند نہیں کریں گی، کیونکہ ان کا مذہب اور ہے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس شاپ کو چھوڑ دیں. جیسے ہی ہم نے اس شاپ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو رات کے ٹائم وہ چیزیں میرے یعنی کہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے کزن کے خواب میں آئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ تم اس گھر کو اس شاپ کو چھوڑ رہے ہو، کیونکہ یہ شاپ اگر تم ادھر رہتے تو ہم تمہیں بالکل بھی سکون سے رہنے نہ دیتے. پھر اس طرح ابھی بھی وہ شاپ ابینڈڈ ہے، اس شاپ میں کوئی بھی نہیں جاتا، وہ شاپ بند ہے. تو یہ سٹوری تھی اقبال کی جو انہوں نے کھچی والا سے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ اقبال اپنی سٹوری بھیجنے کے لیے. تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف. یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا ہے سنبل ظفر نے، جو کہ سنبل کہتی ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے لگی ہوں. یہ سٹوری میرے ساتھ میری نانو نے شیئر کی ہے، اور میری نانو بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ بہت 50-60 سال پرانا ہے. ہوا کچھ اس طرح کہ جب میری نانو اپنے بچپن میں تھیں تو ان کے ہاں ادھر یہ مشہور ہو گیا کہ ایک بزرگ شخص ہے جو کہ کسی بھی مریض کو دم کرتا ہے، کسی قسم کا بھی دم کرتا ہے تو فوراً وہ انسان وہ شخص ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے ٹھیک ہوتا ہے جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوا. اس شخص کی دھوم ہر طرف پڑ گئی، اور جب میری نانو کہتی ہیں کہ میری والدہ ادھر گئیں تو انہوں نے بھی جا کر دیکھا، انہوں نے بھی کسی چیز کا دم کروایا جو کہ ان کو کافی عرصے سے کوئی تکلیف تھی، تو وہ بیماری ان کے دم سے ٹھیک ہو گئی. اب جب اس بزرگ کو دیکھا گیا تو وہ انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوتا تھا اور ان کے لمبی باریش داڑھی تھی. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ آخر اس شخص کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اور وہ اچانک ہی آئے تھے. وہ آج سے پہلے ادھر بالکل بھی نہیں تھے. وہ مطلب اس ٹائم پر سنبل کہتی ہیں کہ میری جو نانو ہیں وہ بیسیکلی ڈی جی خان سے بیلونگ کرتی ہیں. تو ادھر ان کا اچانک اس بزرگ شخص کا آنا، ایک چونک کے بالکل نکر پہ وہ بیٹھے ہوتے تھے، اور آج سے پہلے ان کو ادھر دیکھا بھی نہیں تھا. وہ اس شہر کے بھی نہیں تھے، وہ اس علاقے کے بھی نہیں تھے. تو ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر یہ اجنبی شخص ہے کون جس کے ہاتھ میں جس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان ٹھیک ہو جاتا ہے. لوگ بڑے بڑے اپنے کام کروانے کے لیے جاتے تھے، اور وہ جو بزرگ شخص ہے وہ چٹکیوں میں وہ کام کر دیتا تھا، لیکن وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھتے تھے. صرف ان کے بیٹھے ہونے سے ان کی داڑھی نظر آتی تھی وائٹ کلر کی، اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. ایک دن گاؤں کے کچھ لوگ ادھر بتاتے ہیں کہ ہم لوگ ادھر سے گزر رہے تھے تو اس شخص کا ہم لوگوں نے چہرہ دیکھا تو اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت عجیب تھیں، یعنی کہ اتنی نیلی تھیں، اتنی نیلے کلر کی تھی کہ اس کی آنکھوں سے روشنی نکل رہی تھی. ہم نے جب اس کی آنکھیں دیکھی تو ہم لوگ ڈر گئے، اور ہم لوگ وہاں سے جلدی سے چلے گئے کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں کوئی اور نقصان دے. یہ ہمیں انسانی مخلوق نہیں لگتی. کسی انسان کی بھی آنکھیں ایسے بلی کی طرح، یعنی کسی بلی کی جیسے آنکھیں چمکتی ہیں رات کے ٹائم، وہ نہیں بلنک نہیں کر سکتی. یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. اب انہوں نے جیسے جیسے دیکھا انہوں نے باقی لوگوں کو بھی بتایا کہ اس طرح وہ شخص ہے جس کی آنکھیں ہم نے ایسے دیکھی ہیں. کچھ لوگوں نے تو اس کی بات پہ یقین کر لیا ان کی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جان کر رہے ہیں. سنبل کہتی ہیں میری نانا نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ میں بھی یہ لوگ جان کے کر رہے ہوں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ لوگ جل رہے ہیں کہ وہ اتنا مطلب دم وغیرہ کر رہے ہیں تو ان کے دم سے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں. اس کے کچھ عرصے کے بعد اس طرح ہوا کہ وہ جو شخص تھا اس کے پاس ایک بچی کو لے جایا گیا، اور اس بچی کو جب دم کروایا گیا تو وہ بچی بالکل ٹھیک ہو گئی. لیکن ادھر سامنے جو بھی کوئی بھی کتا یا بلی ادھر سے گزرتے تھے تو وہ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ بھونکنا شروع کر دیتے تھے، بہت زیادہ. بلی تھی تو وہ بھی ڈر جاتی تھی، بھاگ جاتی تھی. لیکن وہ شخص جو تھا اس نے ابھی تک کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا تھا، وہ لوگوں کے صرف مسئلے حل کرتا تھا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس شخص کو ادھر مردہ حالت میں جب پایا گیا تو ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ شخص اس کی کیسے ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ مطلب بالکل کل تک ٹھیک تھا.
ابھی سب لوگ سوچ رہے تھے کہ اب کون اس کے کفن کا کرے گا، تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈھیر سارے لوگ، ان سب نے سفید کلر کے لباس پہنے ہیں اور اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ڈھیر سارے لوگ آئے اور انہوں نے اس بزرگ شخص کو اٹھایا جس درخت کے نیچے، مطلب چوک میں وہ ایک نکر پہ بیٹھتے تھے جا کر، ادھر ہی انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ایک شخص مخاطب ہوا ادھر، اور اس نے کہا کہ اسی جگہ پہ ان کی قبر بنانی ہے۔ اب وہ لوگ ان کو اٹھا کر لے گئے، انہوں نے اس مسجد میں جا کر، وہ ہم لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، قریب کی مسجد میں جا کر انہوں نے ان کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد اس جگہ پر ہم سب دیکھ رہے تھے گاؤں والے، یہ آج سے بہت پرانا واقعہ ہے سنبل کہتی ہیں، اور نانو کہتی ہیں کہ میری والد صاحب نے وہ اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا تھا۔ اس شخص کو ادھر دفنایا، اور دفنانے کے بعد ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ سب کے سب شخص غائب ہو گئے۔ جب وہ غائب ہوئے تو گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کے گاؤں میں سے ایک بزرگ شخص تھا جس نے یہ کہا کہ یہ کوئی جن ہے، اور یہ جن اللہ والا تھا، اور یہ اس درخت پہ رہتے ہوں گے، اسی وجہ سے انہوں نے اسی جگہ پہ ان کی قبر بنائی ہے۔ تو ان کی ادھری قبر بن گئی، اور وہ مزار، اس جن کے نام سے وہ مزار مشہور ہو گیا۔ اس کی ڈیتھ اس لیے ہو گئی تھی اسی حالت میں کہ وہ واضح رہا کہ اس نے انسانی روپ دھارا ہوا تھا۔ انسانی روپ میں جب کوئی جنات ہوتے ہیں تو ان کی اگر ڈیتھ ہو جائے تو وہ پھر سامنے آ جاتے ہیں، وہ غائب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر وہ سنبل بتاتی ہیں، میری نانوں نے بتایا کہ کافی عرصہ تو ان کی ادھر وہ مزار وغیرہ رہی، لیکن اب اس جگہ پہ وہ چیز نہیں ہے، وہ ختم ہوگی، جو بھی ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے سنبل کہتی ہیں کہ میری نانوں نے بتایا کہ ایک جن کی موت ہوئی، اور پھر اس جن کو دفنا دیا گیا۔ وہ کوئی بارش داڑھی والا شخص تھا، اس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں، جو کہ دیکھ کر لوگ ڈر گئے تھے۔ نہ جانے اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، کیا ہوا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ کہانی تھی سنبل کی جو انہوں نے میرے سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنبل اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں۔ اور آپ میرے چینل پہ اپنی سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل آئی ڈی اور فیس بک لنک بھی ہے۔ اور آج کا اچھا میسج یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اللہ پاک کا ذکر کریں، کوئی بھی وقت خالی نہ چھوڑیں اللہ کے ذکر سے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمارے والدین کی لمبی زندگی ہو، اور ان کی زندگی اور صحت میں اللہ پاک برکت ڈالے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔